یہاں ایک بات اور میں آپ کے چلو ذہن میں کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مقدس صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوتا، ہم تو اس کی صرف تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس اللہ خود فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے معاشی گزارنی ہے، کیسے جو ہے رہن سہن گزارنا ہے، کیسے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، جائز ناجائز چیزیں کیا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرو۔ ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہماری مثال اس جیسی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، بھیک مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ اے مانگ، خیر تو ہے، کیا تیری اولاد نہیں ہے، تو بھیک مانگ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا جو غیر ملک رہتا ہے، غیر ملک، کچھ پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے، تو کیا اماں بھیجتا نہیں ہے پیسے؟ کہنے لگی یہ تو پیسے تو نہیں بھیجتا، لیکن ایک رکا ہر مہینے میں آتا ہے، ایک رکا، ایک کاغذ آتا ہے، وہ کاغذ میں چپکا دیتی ہوں دیواروں پہ، اور پیسے تو نہیں بھیجتا، ایک رکا میرے بیٹے کی طرف سے آتا ہے۔ اب وہ جب لڑکا گیا اس کے گھر دیکھنے کے لیے کہ وہ رکا ہے کیا، تو رکے پہ اس جو ہے بیٹے کی طرف سے رقم لکھی ہوئی تھی جو بینک سے نکلوانی تھی، ہر رکے پہ 50,000 ہر مہینے کا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ ماں تیرا بیٹا تو ہر مہینے تجھے 50,000 بھیجتا ہے، دیکھ یہ لائن لگی ہوئی ہے۔ تو ہماری مثال بھی کچھ اس طریقے سے ہے، اس قرآن مقدس کے اندر ہماری ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوتی تو پھر وہ رکا اس کو پتہ چلتا کہ میرا بیٹا اصل یہ رکا خالی کاغذ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر لکھا ہوا رقم ہے جو میں نے نکلوانی ہے، لیکن پڑھی ہوئی نہیں، بس وہ دیکھ کے ایسے چپکا دیتی تھی۔ تو ہماری آج یہی صورت ہے، ہم آتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے پھر بند کر کے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کو سمجھتے، اس میں غور و فکر کرتے کہ قرآن ہم سے بات کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، حرام کیا ہے، لیکن جب ہم اس میں غور و فکر ہی نہیں کریں گے، ہم آتے ہیں صرف تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، یا سینے سے لگاتے ہیں، یوں سینے سے لگا کے بوسہ دے دیا، بس اس کے بعد ہمارا کام ختم ہوا، لیکن کام ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کریم خود بیان فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں نے غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرو، اس کو تلاش کرو کہ اللہ کریم تم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے گئے، یہ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن تلاوت کے لیے نہیں، تلاوت کرے اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس کے اندر غور و فکر کرے۔ تو یہ ہمیں خوش نصیبی ہے کہ ہر روز صبح اس قرآن پاک کی موتی ہمیں ملتے ہیں سننے کو، حدیث کے موتی ملتے ہیں، کچھ سمجھانے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے آپ کو، اور ہمیں بتایا جاتا ہے قرآن ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہے، رہن سہن کے طریقے، حلال و حرام جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے تو موٹی موٹی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھے تو جو ہے گناہ ہوگا، لیکن نماز یہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن حقوق العباد کی کس نے دیکھنا ہے، جو بندوں کے ساتھ حقوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے حقوق اللہ میرے ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کی پکڑ ہوگی، وہ حقوق العباد کس نے دیکھنے ہیں، اس کے اندر حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں، ایسے آئیں گے تلاوت کر کے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو قرآن سے اگر پوچھنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن سننا ہے، اس سے اللہ سے باتیں کرنی ہے، تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔